السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ یہ سلفائڈ ناول کا سیزن 2 بھی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 21۔ وہ اکیڈمی آ گئی، پر ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا۔ چاہے جانے کا ضرور الگ ہوتا ہے، پر اپنے من پسند شخص سے۔ ایمان وہ لڑکی نہیں تھی جس کی تعریفیں کر کے اس کے دل میں جگہ بنا لی جاتی۔ وہ ہاتھ کے سامنے بھی بالکل نارمل انداز میں رہتی تھی۔ وہ اپنا ویک پوائنٹ مزید کسی کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ جتنے دن وہ یہاں تھی سیشن لینا چاہتی تھی۔ اس کی آج ہاتھ سے بات نہ ہو پائی۔ سیشن میں بھی اس کا ذہن ماسیل کی جانب بھٹکا رہا۔ اسے افسوس بھی تھا کہ جس خاندان کے ایک شخص سے ملنے کی امید کے لیے وہ ویلنسیا آ گئی تھی، اسی خاندان کے دوسرے شخص نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ وہ دم جبیل کو جتا آئی تھی کہ وہ اس کے سامنے زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ جب توجہ نہ دے پائی تو خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ آج سیشن مرتضی لے رہا تھا، ہاد نہیں۔ ہاد نے سامنے بنے مرتضی کے آفس میں بیٹھے ایمان کو ہال سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ کوئی سیشن ادھورا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کا ذہن بار بار فون کی جانب جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ماسیل اسے ضرور فون کرے گا، یا پھر حشام جبیل، پر کسی کا فون نہیں آیا تھا۔ وہ ہاسٹل واپس آ گئی۔ رات ایسے ہی گزر گئی تھی۔ وہ جانے کیا کیا سوچتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو جیسے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اسے ماسیل کی اتنی پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اسے ہی سوچتی رہتی۔ البتہ اسے اپنے کیے گئے کام پر افسوس تھا۔ وہ آفس میں تھی جب اسے عبدل کا فون آیا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، پلیز ایمانے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاتھ ویلنسیا میں تھا۔ عبدل اسے اب صاف صاف بتانا چاہتا تھا کہ وہ کون تھا، ہاتھ سے اس کا کیا رشتہ تھا، وہ اتنا باغی کیوں تھا۔ وہ ایمان کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا۔ وہ آفس سے نکلی تو سیدھا اسی کافی شاپ پر آ گئی جہاں وہ کچھ دن پہلے عبدل سے ملی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم ادم جبیل کو کیسے جانتی ہو؟ عبدل نے سوال کیا۔ اس کے انسٹیٹیوٹ میں نے جاب کی تھی۔ وہ بس اتنا کہہ پائی تھی۔ اور وہ متجسس ہوا۔ اور کیا؟ ایمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو عبدل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کا فون بجنے لگا۔ روز کا فون تھا۔ فون کی اسکرین مسلسل بلنک کر رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ کہاں ہو تم؟ روز کی سنجیدہ سی آواز ابھری۔ ضروری کام سے آئی ہوں۔ ایمان نے فون بند کرنا چاہا۔ کس جگہ؟ وہ جانے کیوں پوچھ رہی تھی۔ ایمان نے جلدی سے کافی شاپ کا نام بتا کر فون بند کر دیا۔ اب وہ عبدل کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم جانتے ہو ادم کو؟ وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے شادی نہیں کی، عبدل نے بم پھوڑا۔ ایمان حیرت سے اسے تکنے لگی۔ میری کوئی فیانسے نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کوئی شادی کی۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ شاید سچائی سے آگاہی کا وقت آ چکا تھا۔ ہر انسان کا سچ دوسرے کے سامنے آنا تھا۔ وہ لڑکی میری فیانسے نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر وہ سب کیا تھا۔ ایمان اسے دیکھ رہی تھی جبکہ عبدل بول رہا تھا۔ میں جانتا تھا کائنات مجھے پسند کرنے لگی تھی، اسی لیے میں نے تمہارے سامنے وہ ڈرامہ کیا۔ ایمان کی نظروں کے سامنے 1.5 سال پہلے کا منظر گھوم گیا تھا۔ کتنا سچا دوست مان چکی تھی وہ عبدل کو، اور کیا کیا تھا عبدل نے۔ دوست ڈرامے نہیں کرتے۔ وہ بس اتنا کہہ پائی تھی۔ میں چاہتا تھا تم مجھ پر اندھا بھروسہ مت کرو، تم لوگوں پر یقین کرنا چھوڑ دو، اس لیے وہ سب کیا۔ اور وہ جیسے سانس لینے کو رکا، جبکہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اور اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں کون ہوں تو تمہیں دکھ ہوتا۔ اور تبھی ایمان کی نظر کافی شاپ کے اندر داخل ہوتے ماسیل پر پڑی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ وہ اسی جانب آ رہا تھا۔ ایمان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت اور تاثرات دیکھ کر عبدل ٹھٹکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بکھرے بکھرے حلیے میں اس کے سامنے تھا۔ پوری رات میں نے جانے کتنی سگریٹیں پھونکی اور وہ کتنے آرام سے کسی اور لڑکے کے پاس بیٹھی تھی۔ تو یہ ہے وہ لڑکا جس کی خاطر تم نے… وہ طنزیہ لہجے میں کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ عبدل بھی اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ ایمان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یقیناً روز نے ماسیل کو اس کی لوکیشن بتائی تھی۔ کنگریچولیشنز مین، ماسیل نے عبدل کی جانب دیکھتے کہا، جبکہ ایمان کا گلا خشک ہو گیا۔ تمہاری وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ جانے کس کرب سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ادم، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایمان نے خشک ہو چکے لبوں پر زبان پھیرتے کہا، جبکہ عبدل ماسیل کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے سے 1.5-2 سال بڑے اپنے فرسٹ کزن کو، ادم جبیل کو، جو ماسیل دیوتساس کہلاتا تھا۔ میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھے تب کیوں روکا جب میں جا رہا تھا؟
अपना कर छोड़ दिया, बताओ ऐसा क्यों किया? वो चाह कर भी आवाज़ नीची नहीं रख पाया था, जबकि ईमान का वजूद कांपने लगा था। उसने घबराकर अब्दुल को देखा। इधर देखो मेरी जानिब, गुजारा गुजार लेना इसके साथ पूरी ज़िंदगी, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों किया तुमने ऐसा? वो वाकई अपने हवासों में नहीं था। अदम मैं मजबूर थी, वो हकलाई। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? क्योंकि आपके इस फादर ने, जिसे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मुझे फ़ोन किया था। मेरी मिन्नतें की थीं कि मैं आपको जाने से रोक लूँ। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाना चाहती थी पर चिल्ला ना पाई। उसकी बात सुनकर अब्दुल और उधम ने बेवक्त हैरानी से उसे देखा और फिर चंद लम्हों बाद उधम का बेसाख्ता कहका उभरा। वो हंसा और हंसता ही चला गया। ईमान बेबसी से उसे देख रही थी, जबकि अब्दुल हालात समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था ईमान कि तुम झूठी भी हो। वो नम आंखों से मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, चेहरे पर बेख्तियार हाथ फेरा। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे हिशाम जबील का फ़ोन आया था, बल्कि आता रहा है। तो तुमने उनकी बात क्यों मानी? मासील ने मासील ने उसकी बात काटी। क्योंकि मेरी माँ बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनका ऑपरेशन होना था। आपके फादर हिशाम जबील ने उनके इलाज के लिए पैसे दिए थे और फिर उन्होंने बदले में मुझसे ये मांगा। शट अप! इस बार वो धाड़ा। लोग आस पास थे पर किसी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बातें कर रहे थे। बंद करो ये ड्रामा। तुम इतना गिर कैसे सकती हो? इतनी झूठी कैसे हो सकती? ये वो नरम मिजाज मासील नहीं था। ईमान ने बेयकीनी से उसे देखा। वो उसे झूठी कह सकता था? मैं झूठ नहीं बोल रही। इस बात पर वो खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। आंखों में लबालब आंसू भरने लगे। मेरे डैड इस वक्त इस दुनिया से चला गया था जब मैं 9th क्लास में था। एटलीस्ट इन पर तो इल्ज़ाम मत लगाओ। उधम ने उसके करीब होते धीमी आवाज़ में गोया धमाका किया। ईमान को लगा वेलेंसिया हिल गया। वो बेयकीनी से मासील को देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा ईमान, ये तुम हो। वो मजीद करीब हुआ, पर इससे पहले कि उसे छूता अब्दुल ने उसका बाजू पकड़ लिया। ये सच कह रही है, अब्दुल ने कहा तो मासील ने पलटकर उसे देखा। सीरियसली, अब तुम कौन हो? अंदाज में हकारत थी। अब्दुल जबील, रोहान जबील का बेटा। वो उसके सामने आन खड़ा हुआ, अपना कसती जिस्म लिए, अपनी ग्रे आंखें मासील की सुरमई आंखों में गाड़ दी थीं। उसे ईमान पर यकीन था, वो झूठ नहीं बोल रही थी। ईमान तो जैसे बुत बन चुकी थी। उसकी लोगों से बेखबर रहने की आदत उसे ले डूबी थी। उसने कभी जानने की कोशिश ना की कि अब्दुल कौन था, पर आज तो जैसे वेलेंसिया ज़ल्ज़लों की ज़िद में था। ओह माई! मासी ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। उसे अपने ख़ानदान के लोगों में कम ही दिलचस्पी होती थी और उसके 2 कज़न्स थे। फर्स्ट कज़न जिनसे वो हमेशा ही गाफिल रहा था, क्योंकि वो लंदन में थे। मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। मासील को अपनी इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाने मासील को अपने इतने आसानी से बेवकूफ़ बन जाने पर अफ़सोस हो रहा था। और तुम एक जबील को धोखा दे दूसरे जबील के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो। आई कांट बिलीव इट। वो उसे कह रहा था जबकि ईमान अब बेयकीनी से अब्दुल को देख रही थी। तो ये सच था अब्दुल का। वो आरजे का बेटा था, रोहान जबील का। तभी वो उम्मे हानम को जानता था। उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू भरने लगे थे। बेवकूफ़ तो वो थी, कितनी आसानी से जबील ख़ानदान के हाथों बेवकूफ़ बन गई थी। अगर हशाम जबील मर चुका था तो उसे कॉल करने वाला कौन था? जहन अब रखने लगा था। उसे लगा वो गिर जाएगी अगर उस पर मज़ीद कोई धमाका हुआ। और तुम पैसों के लिए ये सब करती रही। पैसों की खातिर मेरी मोहब्बत को अपनाया। तुमने ये सब पैसों के लिए किया। वो सब अपनी अपनी जगह साकित थे, डसे हुए, हैरान परेशान। ईमान ने एक नज़र उठाकर मासील को देखा। वो बेतबार हो चुका था। वो कैसे अपनी सफाई देती? उसने अपना मुंह बंद ही रखा। मैं तुम्हें कभी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो उसे नफरत से देखते पलट गया था। वो आग की लपेट में था। यहाँ रहता तो कुछ गलत कर देता। अब्दुल वहीं था। वो ईमान की हालत से वाकिफ़ था। वो जानता था ये सब किसने किया था और क्यों किया था। उसके गुस्से से जबड़े भिंच गए थे। मैं सब तुम्हें बताना चाहता था। ईमान को बेयकीनी से अपनी जानिब तकता पाकर अब्दुल कदम बढ़ाकर उसके करीब आया। ये सब तुमने किया? नहीं ईमाने, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उधम ठीक कह रहा है। हशाम अंकल वाकई बहुत साल पहले इंतकाल कर गए थे। और ईमान ने ज़ब्त से आंखें मींच लीं। ये सब क्या हो रहा था? क्यों हो रहा था? सर में दर्द की शदीद टीसें उठने लगी थीं। वो अब्दुल को वहीं छोड़ आई थी। मासील की बातें अभी तक समात में किसी हथौड़े की मानिंद लग रही थीं। क्या थी वो गिरी हुई, पैसे के पीछे भागने वाली लड़की?
سینے کے مقام پر بہت زیادہ جلن تھی۔ وہ روئی نہیں، اسے رونا نہیں تھا۔ آخر کیوں روتی وہ، اور کب تک؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو اس نے اپنا سامان پیک کیا، بس کچھ دن باقی تھے، وہ مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ انسان صرف اپنی تکلیف دیکھتا ہے، اسے دوسرے کی تکلیف نظر نہیں آتی، جیسے ماسیل کو اس کی نظر نہیں آئی تھی اور اسے ماسیل کی نہیں، پر وہ شخص تو محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ محبت کرنے والے اعتبار بھی کرتے ہیں، وہ کیسے بے اعتبار ہو گیا؟ جبکہ ایسی ہی کچھ حالت ماسیل کی بھی تھی۔ وہ ساحل سمندر پر آ گیا تھا، موسم ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں سائیں سائیں کرتی گزر رہی تھیں۔ آج پھر ایمان نے اس کا دل توڑ دیا تھا، دل کے ساتھ ساتھ اس کا یقین بھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، وہ سب برداشت کر سکتا تھا، پر اپنے ڈیڈ پر الزام نہیں۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اور تم سے بھی، وہ آسمان کی جانب منہ کر کے چلایا۔ اس کی خدا سے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا چیخ رہا تھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ریتیلی زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شنایا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ تڑپ کر اسے لپٹ گیا تھا۔ اس نے میری محبت اپنانے کے پیسے لیے شنایا، یہ تصور جان لیوا ہے۔ وہ سسک رہا تھا، جبکہ شنایا کا دل چاہا وہ اسے پوری دنیا سے چھپا کر کہیں دور لے جائے۔ ایمان کی پوری رات آنکھوں میں گزر گئی تھی۔ صبح ہوئی تو سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ تیار ہوئی اور آفس چلی گئی۔ روز نے اسے بات کرنا چاہی، پر وہ بنا کچھ بولے نکل آئی تھی۔ موسم خراب تھا، اس نے اپنے بیگ میں چھوٹا سا چھاتا رکھا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کی شال اس کے کندھوں پر تھی، جبکہ وہ خود ٹی پنک کلر کے پلازو اور شرٹ میں تھی۔ آفس میں بھی پورا دن خاموشی کی نظر ہو گیا۔ وہ لاشعور میں انتظار کرتی رہی کہ اب ماسیل کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے ایمان، پر کوئی فون نہ آیا۔ دل کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ شام ہوئی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ وہ آفس سے سیدھا اکیڈمی آ گئی۔ چھاتا سر پر تانے وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو راہداری میں کافی کا کپ تھامے ہلکی ہلکی بارش انجوائے کرتا مرتضیٰ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ کل آئی نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، بارش سے بے خبر، کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ جب وہ راہداری میں پہنچی تو اس نے مرتضی کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ صحیح دیکھ رہا تھا۔ آج اکیڈمی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں مس عبداللہ؟ آپ کل آئی نہیں تھیں۔ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ جواب دے کر آگے بڑھنے لگی تو مرتضی کی آواز پر رکنا پڑا۔ آج سیشن نہیں ہے، آج آف ہے۔ آپ کل آئی نہیں تھی تو اسی لیے آپ کو پتہ نہیں چلا۔ وہ رک گئی اور اب خالی خالی نگاہوں سے مرتضی کو دیکھنے لگی۔ کیا ابھی تک آپ کی کسی سے دوستی نہیں ہوئی؟ وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ ایمان کا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ وہ مرتضی کو بولتے دیکھ رہی تھی، پر سن نہیں پا رہی تھی۔ میں عبدالجلیل ہوں، روحان جلیل کا بیٹا۔ اس کی سماعت میں اب تک ملی جلی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں حشام جلیل ہوں، ادم جلیل کا باپ۔ مس عبداللہ، آر یو اوکے؟ وہ تھوڑا اونچا بولا تو ایمان کسی ٹرانس سے نکلی۔ وہ پلٹنے لگی تو مرتضی نے اسے پھر سے پکار لیا۔ آپ اسپیشل کلاس لے لیں، ہاتھ لے رہا ہے، آج صرف وہی کلاس ہے۔ وہ رک گئی، سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ وہ تبھی مرتضی نے آگے بڑھ کر ایک راہداری میں موجود دروازے کو ہاتھ کی مدد سے کھول دیا تھا۔ سامنے ہی ہاتھ بیٹھا تھا۔ دائرے میں کرسیاں رکھی تھیں جن پر 15-20 اسٹوڈنٹس موجود تھے، جبکہ وہ درمیان میں بیٹھا تھا، ہمیشہ کی طرح پرفیکٹلی تیار۔ ایمان نے کبھی اسے رف حلیے میں نہیں دیکھا تھا، ٹی شرٹ پہنے، بکھرے بالوں یا پھر چپل جوتوں میں۔ گو۔ مرتضی نے اشارہ کیا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ مس ایمان ہماری ٹیم کا نیا حصہ ہیں، مرتضی اعلان کر کے چلا گیا، جبکہ وہ دائرے میں رکھی گول کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ چکی تھی۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیں مس ایمان، ہاتھ نے کہا تو سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ میں ایمان بنت عبداللہ ہوں۔ میں نہیں جانتی میں کون ہوں، میں بھٹک گئی ہوں، پتہ نہیں سفید ہوں یا سیاہ یا پھر گرے، اچھائی برائی کا مکسچر۔ اس کی نگاہیں فرش پر جمی تھی۔ اچھا برا کچھ نہیں ہوتا، صحیح غلط ہوتا ہے، اور ضروری نہیں جو اچھا ہو وہ صحیح بھی ہو۔ ہاتھ نے اس کی تصحیح کی۔ اس نے نظر اٹھا کر ہاتھ کو دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا لی۔ میں نے ایک سیاہ کو اپنایا اور خود سیاہ بن گئی۔ پتہ نہیں میں غلط ہوں یا صحیح، پر بری نہیں ہوں، مجھے برا بنا دیا گیا۔ ہم ہر کسی کی کہانی میں ہیرو نہیں بن سکتے، اور ضروری تو نہیں جو اچھا ہے وہ صحیح بھی ہو۔ وہ پھر سے بولا، کیسے پتہ چلے گا ہم صحیح ہیں یا غلط؟ جب تم رپورٹ جمع کروانے سے خوفزدہ نہ ہو، جب تمہیں اس بات سے ڈر نہ لگے کہ تم جو کر رہے ہو اس کی رپورٹ دینی پڑے گی اور تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔
کیا ہم کسی انچاہے رشتے کو چھوڑ سکتے ہیں جس میں ہم کسی مجبوری کی وجہ سے بندھے؟ وہ جان لینا چاہتی تھی فرق اس سے پڑتا ہے کہ رشتہ کیا ہے اور آپ اس رشتے میں کتنا انوالو رہے ہیں۔ ان کیس اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا رشتہ حلال ہے یا حرام؟ حلال رشتوں میں گنجائش نکل آتی ہے۔ کچھ رشتے کبھی ختم نہیں ہو سکتے جیسے خون کے رشتے۔ باقی اگر آپ صحیح ہیں تو تمام رشتے خود بخود آپ کو چھوڑ جائیں گے کیونکہ صحیح ہونے کے پر آپ سب سے پہلے اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کوئی 40-50 سالہ شخص نہیں تھا، پتہ نہیں وہ اتنا کہاں سے سیکھ کر آیا تھا۔ ایمان حیرت سے اسے تکنے لگی۔ اور وہ سچ کہہ رہا تھا، جب آپ اچھائی برائی سے نکل کر صحیح اور غلط کے مقام پر آ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تنہا پڑتے ہیں اور پھر اجنبی بن جاتے ہیں، اور تنہا اجنبیوں میں حاج جبیل سر فہرست تھا۔ وہ جب اکیڈمی سے واپس آئی تو دل سے بہت سارا بوجھ اٹھ چکا تھا۔ ہم ہر کسی کی کہانی میں ہیرو نہیں ہو سکتے۔ حاد نے ٹھیک کہا تھا، تو پھر وہ کیوں سب ٹھیک کرنے میں لگی تھی؟ وہ کیوں ہیرو بننا چاہتی تھی؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے بیگ سے چابی نکالی اور دروازے کا تالا کھولنا چاہا، پر تالا نہ کھلا۔ اس کی اور روز کے پاس الگ الگ چابی تھی۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ اس نے پھر سے کوشش کی پر تالا نہ کھل پایا۔ پھر اس نے بیل دی۔ آج روز ادھر ہی تھی۔ وہ اب روز کو فون کر رہی تھی، پر روز نے فون نہ اٹھایا۔ کئی بار بیل بجانے پر دروازہ کھلا۔ سامنے روز کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے ایمان کو اندر جانے کی جگہ نہ دی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے پہلی بار روز کو اتنا سنجیدہ دیکھا تھا۔ تمہاری آج سے یہاں کوئی جگہ نہیں، اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو، روز نے کہا تو ایمان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے مرے مرے انداز میں پوچھا۔ پیسہ بہت ہے نا تمہارے پاس، مسٹر ماسیل کی پوری قیمت لی ہے نا تم نے، تو آج سے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ وہ حقارت سے بولی تو ایمان کا دل ڈوب گیا تھا۔ میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ وہ روز کو نہیں کھونا چاہتی تھی جس نے ہر مشکل میں اس کی مدد کی تھی۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، تم نے مسٹر ماسیل کے ساتھ رہنے کے پیسے لیے؟ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ روز، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ہاں یا نہ؟ ہاں، اور ایمان کا سر جھک گیا۔ جو سچ تھا وہ سچ تھا۔ اس نے وہ سارے پیسے واپس اسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے جو اسے ہر مہینے ملتے تھے۔ اس نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے، پر جو سچ تھا وہ سچ تھا۔ ابھی وہ قرض دار تھی، اپنی ماں کے علاج کے پیسے اسے واپس کرنے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ روز نے اس کا جھکا سر دیکھا پر ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پائی تھی۔ ایمان ویسے ہی کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے منہ پر لگنے والے بیگ کی وجہ سے لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ آرجے والا بیگ تھا جو روز نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ اور ہاں، تم میری قرض دار ہو، جب مجھے واپس رقم کرو گی تو اپنا سامان لے جانا۔ اور ہاں پلیز محنت سے کما کر پیسے واپس کرنا، کیونکہ میں نے تمہیں اپنی محنت کے پیسے دیے تھے۔ اور ٹھاک کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ کسی مجرم کی طرح رات کے اس پہر طوفانی موسم میں اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس ایک بیگ میں اس کی ضرورت کی چند چیزیں تھیں جو روز اسے دے گئی تھی۔ اس کا دل کیا وہ روئے چلائے، پر اس نے ایک آنسو نہ بہنے دیا۔ اس نے سارے حساب کتاب کر رکھے تھے۔ وہ جانے سے پہلے اس کے سارے پیسے لوٹانے والی تھی، پر روز نے موقع ہی نہ دیا۔ کسی بھی وقت بارش تیز ہو سکتی تھی۔ اس نے شال کو مضبوطی سے لپیٹا اور آس پاس دیکھنے لگی۔ گلی سنسان تھی اور گلی کے آخر میں وہ تھا ٹیرو کا گھر، جس کے دکان میں وہ روز کے ساتھ گئی تھی، جس نے ایمان کو تنبیہ کی تھی، ایکاروس سے بچ کر رہنا اور خود ایکاروس نہ بن جانا۔ کیا وہ اپنی حدوں سے نکل گئی تھی، یا پھر وہ ایکاروس سے نہیں بچ پائی تھی جو سالوں پہلے اپنی حدوں سے نکل گیا تھا؟ وہ اکیلی کھڑی سوچتی رہی، کہاں جاتی، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل نکالا۔ وہ کوئی سستا ہوٹل دیکھنا چاہتی تھی، پر تبھی اس کا فون تھرتھرانے لگا۔ عبدل کا فون تھا۔ وہ فون اٹھانا نہیں چاہتی تھی، پر وہ بجتا رہا۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ عبدل کی آواز ابھری۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیا گیا۔ جان لو ورنہ ساری عمر ایک غلط شخص کو یاد کرتی رہو گی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ دوبارہ انکار نہ کر پائی۔ تمہیں لوکیشن بھیج دی ہے، آ جاؤ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایمان نے لوکیشن دیکھی تو زیادہ دور کی نہیں تھی۔ اس نے رائڈ کروائی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کی نظریں دیر تک اس دروازے پر جمی رہی تھیں جس پر وہ دوبارہ کبھی دستک نہیں دینے والی تھی۔ اس جگہ سے اس کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں، پر سب کچھ خواب بن گیا تھا۔ حقیقت بہت خوفناک تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اسٹیڈیم کے باہر کھڑی تھی، ایک بیگ کندھے پر ڈالے، ایک ہاتھ میں تھامے۔ وہ عبدل کے سامنے کھڑی تھی۔ عبدل کے پاس اسٹیڈیم کا پاس تھا۔ اسے اب ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آ گئی۔
لیکن عبدل کے کردار پر اسے اتنا بھروسہ تو تھا۔ وہ اسے اندر لے گیا تھا اور پھر پلے گراؤنڈ کے دائیں جانب رکھی کرسیوں میں سے پہلے قطار والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں تھوڑا اندھیرا تھا جبکہ گراؤنڈ میں کافی روشنی تھی۔ نیٹ کے اس پار عبدل کھڑا تھا جو گارڈ سے کچھ کہہ کر آیا تھا۔ وہ شال لپیٹے بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جبکہ عبدل نے فون نکال کر کسی کو پیغام بھیجا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں لوٹ چلوں موم کے پاس تو جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے ملنے آؤ۔ اس نے فون واپس جیب میں ڈال لیا تھا۔ اب وہ غصے سے فٹ بال کو نیٹ پر مار رہا تھا۔ وہ جنون میں تھا، اتنا جنون کہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، موسم مزید خراب ہوتا گیا، کسی بھی پل بارش ہو سکتی تھی۔ 5 سے 10 اور پھر 15 منٹ گزر گئے، تب ایمان نے کسی کو اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اوپر سے نیچے تک سیاہ لباس پہنے وہ شخص اندر آ رہا تھا۔ اس نے سیاہ برساتی کوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ چہرہ بڑی سی سیاہ ہیٹ میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا برساتی کوٹ ہوا چلنے کے باعث اڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی پر وہ چہرہ نہ دیکھ پائی۔ وہ شخص پروقار چال چلتا اب عبدل کی جانب بڑھ رہا تھا، دونوں ہاتھ برساتی کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ اس نے عبدل کے قریب پہنچ کر ہیڈ اونچا کیا۔ ہائے! وہ عبدل کی رفتار دیکھنے لگا۔ فٹ بال سامنے ٹکراتا اور تیزی سے واپس عبدل کی جانب آتا، اور عبدل پوری طاقت سے فٹ بال کو کک مار رہا تھا۔ وہ جیسے اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنا ہیڈ اونچا کیا تو ایمان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ ہاں، وہ وہی تھا، ہاتھ جبیل۔ لوگوں کو لگتا تھا وہ کہانی میں سب سے آخر میں آیا تھا، پر وہ تو وہی تھا ہمیشہ سے، شروع سے۔ وہ ہاتھ تھا، ہاتھ جبیل، جس کا دماغ آرجے جیسا تیز تھا، جس کا ایمان روحان جبیل جیسا تھا، جس کا کردار حشام جبیل جیسا تھا، جو فائٹنگ میں جارڈن جبیل جیسا تھا۔ وہ اس کہانی کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہی تھا جس نے ماسیل پر نظر رکھی، وہی تھا جس نے ایمان کو ماسیل کے پاس بھیجا تاکہ ماسیل واپس آ سکے، وہی تھا جس نے مختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے میوزک شو کروائے تاکہ اپنے بھائی عبدل کو ڈھونڈ سکے، اور اس نے ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ وہی تھا جو عبدل کے جانے کے بعد پچھلے 13 سالوں سے عبدل بنا ہوا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ دنیا بچانے نکلا تھا، پر وہ سب کی کہانی میں ہیرو نہیں تھا۔ اور وہ وہی تھا جو خود روشن تھا پر سیاہی میں رہتا تھا، اسی لیے وہ مسٹر گرے تھا۔ تم آج بھی فٹ بال کے لیے اتنا ہی کریزی ہو؟ عبدل کی خاموشی پر اس نے خود سے ہی بات شروع کی۔ ایمان کون ہے؟ عبدل نے آخری کک ماری اور پھر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فٹ بال کتنی دیر گراؤنڈ میں گھومتا رہا اور پھر رک گیا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ کون ہوتا تھا یہ سوال پوچھنے والا؟ وہی ایمان جس کو تم نے ادھم کے پاس بھیجا، جس کا تم نے پورا نام تک جاننے کی کوشش نہ کی، جسے تم نے کسی مہرے کی طرح استعمال کیا۔ عبدل ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ البتہ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ عبدل کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اس کے آدمی بہت رازداری سے کام کرتے تھے، بلکہ ہر کام تو وہ اپنے آدمیوں سے کرواتا تھا۔ تم نے ایک لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اپنے مقصد کے لیے، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ عبدل نے جبڑے بھیجتے کہا۔ جانتے ہو وہ ایما کون ہے؟ وہ وہی ایمانے ہے جس کو ڈھونڈنے کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ چلایا۔ مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، میں کسی ایمانے کو نہیں جانتا۔ وہ سر ترین، وہ شطرنج کا کھلاڑی تھا، مہرے اس کی مرضی سے چلتے تھے۔ وہ جانتا تھا کب کس مہرے کو سامنے لانا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا اس بار اس نے غلط مہرہ چن لیا تھا، وہ مہرہ جس کے بارے میں کہا جاتا کہ اس کا بدلہ تقدیر خود لیتی تھی۔ ہاں، تمہیں کیسے فرق پڑے گا؟ تم تو ہو ہی پتھر۔ وہ ہنس دیا، زخمی ہنسی، جبکہ ہاتھ نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس کا چہرہ حد درجہ سپاٹ تھا اور آنکھیں سر، اس کا ہاتھ ہیڈ پر جمع ہوا تھا تاکہ وہ اڑ نہ جائے۔ پر تمہیں کیا لگتا ہے تم ایک منکر کو واپس لانے کے لیے ایک لڑکی کو مہرہ بناؤ گے؟ تمہیں کیوں لگا کہ لڑکی کی محبت اسے بدل دے گی؟ تمہیں کیوں لگا وہ روحان جبیل بن جائے گا؟ سب کی کہانیاں ایک جیسی نہیں ہوتی مسٹر ہاتھ جبیل۔ ایمان ساکت بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس تک ان دونوں کی آواز پہنچ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں تھی، ہاتھ اسے نہیں دیکھ پایا۔ تو وہ صرف ہاتھ نہیں، ہاتھ جبیل تھا، عبدل جبیل کا جڑواں بھائی۔ ایمان کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ فری میں کچھ نہیں کیا اس نے، ہر مہینے ایک اچھی خاصی رقم ملتی رہی ہے اسے۔ نیٹ کے پار بیٹھی ایمان کا دل 1000 ٹکڑوں میں بٹا۔ تمہیں لگتا ہے تم پیسوں سے لوگوں کو خرید سکتے ہو؟ عبدل چلایا تھا۔ میں خرید لیتا ہوں، آگ لگا کر سلگا دینے والا ٹٹرتا لہجہ۔ عبدل آگ تھا تو وہ برف، سر تر، خود جما کر مار دینے والی برف جیسا بے رحم۔
خون جما کر مار دینے والی برف جیسا بے رحم۔ خوبصورت لوگ اکثر خوفناک ہوتے ہیں، ایمان نے پڑھا تھا، آج دیکھ بھی لیا تھا۔ ہاتھ کا یہ کون سا روپ تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر یہ خوفناک تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم ایمان بنت عبداللہ کو خرید لو گے؟ اور اس بار وہ ضرور چونکا۔ ایمان کا ان سب سے کیا تعلق؟ پہلے ہی اس کے ذہن میں سوال گونج رہے تھے۔ اس نے ایمان سے تب تک حشام جبیل بن کر بات کی تھی جب تک اس کا کام نہیں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایمان نے چاہا بھی تو اس کے آدمی نے ایمان کی بات نہیں کروائی تھی۔ ایمان کو موصول ہونے والا آخری میسج بھی ہاتھ کے آدمی نے کیا تھا، جس دن ادم سب چھوڑ کر جا رہا تھا اور ایمان کو اسے روکنا پڑا تھا۔ تم نے اسے تباہ کر دیا ہے مسٹر ہاتھ جبیل۔ انسان اپنی تباہی خود چنتے ہیں، انسان خود اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کوئی دوسرا ان کی تباہی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اور بس عبدالمجید نہیں سن سکتا تھا۔ وہ کتنا ڈھیٹ تھا، اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندہ نہیں تھا۔ اس نے پوری حقت سے مکہ گھما کر ہاتھ کے منہ پر مارنا چاہا، پر ہاتھ نے پھرتی سے اس کا طاقتور مکہ روک لیا تھا۔ عبدل، مجھے آج بھی نہیں پسند کوئی مجھے چھوئے۔ کتنا عجیب تھا، وہ دوسروں کی زندگیوں سے بنا پوچھے کھیل گیا تھا اور کوئی اسے چھوئے بھی تو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عبدل نے لات گھما کر مارنا چاہی، پر وہ پلٹ گیا۔ فضول کوششیں مت کرو عبدل، ورنہ ایک باکسر ہونے کے باوجود تم ہار جاؤ گے۔ اس نے 13 سالوں میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اپنا دفاع کرنا بھی، اور عبدل اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ وہ کم از کم اسے جان سے بھی مار دیتا۔ اس کی ہیڈ اڑ کر دور جا گری تھی، چہرہ مزید واضح ہو گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی بوندوں نے ایمان کے چہرے کو چھوا، وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند اٹھی، کندھے پر شال لپیٹے، آرجے والا بیگ ہاتھ میں پکڑے، وہ گراؤنڈ میں داخل ہونے والے دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں لڑ رہے تھے۔ عبدل مار رہا تھا تو ہاتھ صرف اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ عبدل کا دل کر رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے اور شروعات اپنے بھائی سے کرے۔ وہ چلتے ہوئے گراؤنڈ میں آئی تھی، تبھی ہاتھ کی نظر ایمان پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر ساکت ہوا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور یہی وقت تھا جب ہاتھ کا ذہن بھٹکا اور عبدل نے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا۔ ہاتھ پورا گھوم گیا تھا۔ اس کی نظریں ایمان پر جمی تھیں۔ تیز ہوا کے باعث بارش کی ننھی بوندوں کی بوچھاڑ ہونے لگی تھی۔ دیکھو اسے، یہی وہ ایمان جسے تم نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ عبدل نے لات اس کے پیٹ پر ماری۔ وہ دوہرا ہو گیا، پر نظریں ایمان سے نہ ہٹائیں۔ آخر کیوں اس نے اس لڑکی کو نظر انداز کیا تھا؟ کیسے اس نے غلط موہرا چن لیا؟ غور سے دیکھو، یہی وہ ایمان ہے جسے تم بچپن میں مجھے چھونے بھی نہیں دے رہے تھے، اور تم نے خود نے اسے ادھم کے پاس بھیج دیا۔ عبدل اسے بری طرح مار رہا تھا اور ایمان کے چہرے اور بالوں پر پڑی ننھی بوندیں موتیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ آج ہی وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ کیسے سیاہ ہو گئی تھی، وہ کیسے بھٹک گئی تھی، وہ کیسے کسی انچاہے رشتے میں پھنس گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، حیرانی سے۔ کسی نے غور نہ کیا کہ ہاتھ کی سرد آنکھیں اسے دیکھ کر نرم پڑ چکی تھیں۔ نرمی کا وہ تاثر کوئی دیکھ نہ پایا۔ یہی ہے وہ ایمان جس کی ماں کا علاج کروا کر تم نے اسے خریدنا چاہا۔ ہاتھ کے منہ سے خون ابل رہا تھا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی بھیگ رہے تھے۔ گارڈ کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عبدل کے راستے میں آتے، اور بادلوں کی گرج چمک میں اس کی آوازیں کب کی دب کر رہ گئی تھیں۔ یہی ہے وہ لڑکی جس نے اگر کسی مرد کو پسندیدگی سے دیکھا تو وہ صرف تم تھے ہاتھ جبیل، صرف تم۔ اس بار پڑنے والا مکہ اس نے روک لیا۔ بجلی کی چمک میں ایمان کا وجود نہا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ عبدل، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس نے خود پر قابو پاتے کہا تو عبدل جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ دونوں اب اکیلے رہ گئے تھے، بالکل اکیلے۔ خوفناک رات کے سائے تلے دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ ہاتھ کے چہرے پر ابھی بھی ویسا ہی سپاٹ پن تھا۔ ایمان قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا، آرجے والا بیگ، وہی بیگ جسے وہ خواب میں دیکھ چکا تھا۔ تو کیا وہ لڑکی ایمان تھی جو اسے نظر آتی تھی، جو اسے سونے نہیں دیتی تھی؟ اتنا کچھ کیسے اس کی نظروں سے چھپ گیا؟ اس نے بے اختیار ایمان کو دیکھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ کون تھی؟ ہانم؟ وہ اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ پتہ ہے میں نے آپ کو پہلی بار کب دیکھا تھا؟ وہ جبڑے بھیجے کھڑا تھا، اس کا خون بارش کے ساتھ ہی نیچے بہہ رہا تھا۔ عبدل نے اس کے ذہن بھٹکنے کا اچھا خاصا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ خاصا زخمی تھا، پر ایسے کھڑا تھا جیسے اسے سوئی بھی نہ چبھی ہو۔ سالوں پہلے جب پہلی بار میرے باپ نے کہا تھا کہ اسے خدا پر یقین نہیں۔ یہ کافی سال پہلے کی بات تھی، وہ فرسٹ ایئر میں تھی، نیا نیا کالج جوائن کیا تھا، جہاں اسے بینش ملی تھی۔ اسے یاد تھا وہ دن جمعے کا دن تھا۔ عبداللہ صاحب کمرے میں لیٹے کسی کتاب کی برگردانی کر رہے تھے۔ گھر کے سارے مرد جمعہ پڑھنے جا چکے تھے۔ قریب کی مسجد میں خطبہ ہو رہا تھا۔ آپ جمعہ پڑھنے نہیں جائیں گے؟ اس نے ہمت کر کے عبداللہ صاحب سے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ وجہ جاننے بنا نہیں رہ پائی تھی۔
उसने अपने बाप को मस्जिद जाते नहीं देखा, ना नमाज पढ़ते ना जुम्मा पढ़ते, यहाँ तक कि ईद की नमाज पढ़ने भी नहीं जाता था वो शख्स। क्या मतलब, क्यों? मुझे उस पर यकीन नहीं, मैं नहीं जाता। जब यकीन आ जाएगा तो चला जाऊंगा। अल्फाज ऐसे थे कि वो सुनकर साकित रह गई। अक्सर वो छुप छुप कर अब्दुल्ला साहब की किताबें पढ़ती रहती थी। कुछ समझ आती थी और कुछ ऊपर से गुजर जाती थी। खुदा को ना मानने वाला कौन होता है, ये वो जान गई थी। बहुत बार अब्दुल्ला साहब ने उसका दिल तोड़ा था, इस बार आज फिर भी तोड़ दिया। उसने अपनी दादी माँ को अल्लाह के बहुत करीब देखा था। वो अक्सर ईमान को कहती थी, जो अल्लाह को नहीं मानते उनसे दूर रहना चाहिए। उनमें खौफ नहीं होता, और जिनमें खौफ नहीं होता वो वो अपने मकाम से आसानी से गिर जाते हैं और स्याह हो जाते हैं। उस रात वो इसी बात को सोच सोच कर रोती रही, क्योंकि उस रात अब्दुल्ला साहब कई घंटे अल्लाह से तकरार करता रहा था। जाने वो शख्स वो अपना जहनी तवाज़ुन खो रहा था या कुछ और, पर एक नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता। उस रात उसने स्याही देखी थी और वो खौफज़दा हो गई। वो सो नहीं पाई थी। अगले दिन जब वो कॉलेज गई, वो कॉलेज जहाँ उसे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिला था, विनेश अपना लैपटॉप लाई थी। वो दोनों कैंटीन में बैठी थी। वो खाने पीने के लिए कुछ लेने गई थी जब ईमान ने वो वीडियो देखी। वीडियो में एक लड़का था जो रात की तारीकी में सफ़ेद लिबास पहने लॉन में जायनमाज बिछाए नमाज अदा कर रहा था, और किसी ने ये वीडियो अपने कमरे की खिड़की से बनाई थी। वो देखती रही बार बार जब तक विनेश वापस नहीं आई। जो अल्लाह को मानते हैं वो उससे डरते हैं, और जो डरते हैं वो कायम रहते हैं। वो सफ़ेद होते हैं। उसने पहली बार इतनी सफ़ेदी देखी थी। उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया। वो सफ़ेद हाला था जो उसे दिखाई दे रहा था उस लड़के के इर्द गिर्द। ये अब्दुल्ला भाई हैं, मेरे कज़न, लंदन में रहते हैं। इन्हें रात के पिछले पहर खुले आसमान तले इबादत करना बहुत पसंद है। मैंने छुपकर वीडियो बनाई थी। वो उसे बता रही थी और ईमान तजस्सुस से सुनने लगी। उसने मर्दों को हमेशा भयानक और स्याह पाया था। कोई इतना सफ़ेद कैसे हो सकता है? और फिर ये सिलसिला रुका नहीं था। वो सफ़ेदी बढ़ती गई, इतना बढ़ गई कि उसे लगा वो शख्स से मोहब्बत करने लगी थी। और वो शख्स कितनी स्याही लाया था अपने साथ। मैं हमेशा सोचती रही कि मुझे एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कैसे हो सकती है, कैसे, जो मुझे जानता भी नहीं। वो उसके सामने खड़ी थी, जबकि हाथ खड़ा था जैसे कोई रोबोट हो, जैसे वो सांस ना लेता हो। पर मुझे आज समझ आया, मुझे तो उस मोहब्बत से मोहब्बत थी जो आप अल्लाह से करते हैं। उसे अल्लाह वाले पसंद थे, पर आज एक अल्लाह वाले ने भी उसका दिल तोड़ दिया था। शायद वो अपनी कहानी में सही था, पर ईमान की कहानी में वो विलन बनकर आया था। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हर नए आने वाले नावल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो की में कमेंट भी ज़रूर किया करें कि आपको इसकी स्टोरी कैसी लग रही है। मिलते हैं इसकी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।